بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم یہاں قطر نیشنل لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ کو تھوڑا اس کا وزٹ کرواتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں۔ یہ خلیجی ممالک کی سب سے بڑی لائبریری ہے، جس کا ہم آپ کو تھوڑا وزٹ کرواتے ہیں، اور اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سے سیکھنا چاہیے، ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ یہ ایک اے ٹی ایم ٹائپ کی ایک مشین بنائی گئی ہے۔ یہاں آ کر کتاب رکھی جاتی ہے اور یہ خود اس کو اندر ایکسیپٹ کر کے جمع ہو جاتی ہے۔ تو جدید ترین نظام ہے کہ جیسے ہی آپ داخل ہوں، آپ اگر یہاں سے کوئی کتاب لے کر گئے ہیں، یہاں لا کے رکھیں اور اپنی آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اسکین کریں، اور یہ یہاں سے ایکسیپٹ ہو جائے گی اور آپ پھر جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کئی منزلہ ہے لائبریری ہے، اور اس میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جاتا ہے کہ بس لوگ مطالعہ کریں، پڑھیں، کتابوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہماری نسل کا میڈیا اور سوشل میڈیا اور بہت سی خرافات کی وجہ سے کتابوں سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ اداروں کی سطح پر بھی اور اس سے بڑھ کر حکومتی سطح پر بھی کتاب خوانی کو فروغ دیا جائے۔ یہ آپ دیکھیں مختلف منزلیں بنی ہوئی ہیں اور مختلف شعبوں کی کتابیں الگ الگ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہاں آپ دیکھیں یہ انگریزی کی کتابیں ہیں، نوٹ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو دیکھتے جائیں، اور اصل مقصد اس طرح کی چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سیکھنے والے بنیں۔ یہ دیکھیں جس طرح کتاب واپس رکھنے کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اسی طرح کتاب لے جانے کے لیے بھی کمپیوٹرائز سسٹم بنایا گیا ہے۔ یہاں کتاب رکھی جاتی ہے، اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے پلیس دا بک ہیئر، زائل کتاب ہونا، اور جو بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ یہاں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں انٹری ہو جاتی ہے اور وہ کتاب آپ لے جا سکتے ہیں۔ 21 دن کے اندر کتاب آپ نے واپس لانی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں بھی کتاب خوانی کو اتنا آسان بنا دیا جائے اور اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے لوگوں کو، تو وہ ضرور کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور کتابوں سے ہی جس قوم کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ ترقی بھی کرتی ہے، ان کے پاس علم کی دولت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس اپنی تاریخ بھی ہوتی ہے، اپنی ثقافت بھی ہوتی ہے۔ وگرنہ وہ لہو و لعب میں، ناچ گانے میں، فضولیات میں سارا وقت گزار کر احساس کمتری کا جہاں شکار ہوتے ہیں، دوسروں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، خود کوئی کام کرنے کا جذبہ ان میں پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ علم سے دور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جامعۃ الرشید کے طلبہ ہیں جو یہاں، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا زاہد صاحب، وہ وزٹ پر لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارے طلبہ بھی یہ دیکھ سکیں، ان کے ذہن کو وسعت مل سکے، اور دیکھ سکیں کہ دنیا میں علمی کام کرنے والے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ مطالعے کے لیے یہاں مختلف قسم کی نشستیں بنائی گئی ہیں، ہر قسم کی، زمینی، کرسی پر بیٹھنے والی، سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، آپ اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح جس کو سہولت ہو بیٹھنے میں، اس کو وہ سہولت فراہم کی گئی ہے، کہ کوئی اس وجہ سے یہ نہ کہے کہ بھائی وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں جاتا۔ یہ آپ دیکھیں
اگر آپ کمپیوٹر پر آ کے کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نشستیں فراہم کی گئی ہیں مطالعہ کرنے والوں کو. یہ ہم ابھی آئے ہیں، یہ رات کا وقت ہے، یہ بند ہونے والی ہے لائبریری، اس لیے یہ خالی نظر آ رہی ہے. ورنہ یہاں کافی لوگ، میں پہلے جب آیا تھا کچھ عرصہ پہلے قطر، تو اس وقت ہم دن میں آئے تھے تو بڑا رش تھا، بڑا ہجوم تھا. یہ نشستیں ہیں. میں آپ کو کچھ اور نشستیں بھی دکھاتا ہوں. ہمارے جامعۃ الرشید کے طلباء ہیں، اور یہ ہمارے مولانا زاہد صاحب ہیں جو ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں ہمارے طلباء کو وزٹ کروانے کے لیے. اس طرح ہر الماری پر، ہر ریک پر اس طرح کا ایک ٹیگ لگایا گیا جس میں بتایا گیا کہ اس میں کس موضوع پر کتابیں موجود ہیں. اب یہاں قانون مقارن موحد، القانون الاسلامی، الشریعہ، الفقہ، اس سے متعلق آپ دیکھیں کئی جلدوں پر مشتمل بڑی بڑی کتابیں یہاں موجود ہیں. کتنا آسان بنایا گیا ہے مطالعے کو. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. یہ ایک اور قسم کی نشستیں ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی نشست پہ بیٹھ کے مطالعہ کرنا پسند کرتا ہے تو وہ یہاں مطالعہ کر سکتا ہے. یہاں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں کہ بچے بھی کتاب سے واقف ہوں. ہم ذرا سوچیں، ہم اپنے بچوں کو کتنی دفعہ کبھی کسی لائبریری لے کر گئے یا لے کر جاتے ہیں، کتنا ان کا تعلق ہم نے بنایا ہے. اور یہاں بچوں کے لیے الگ سیکشن ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ والدین آتے ہیں. And it will be recorded so we can convey it and pass it to other students. But is this something that you are going to use for private purpose? Yes, private purpose, just to inform the people and encourage the people that we should encourage the people to study the books. But everyone is using social media and Facebook and WhatsApp and Twitter. But before you continue, I just want to make sure you don't post it on social media. Okay. Yeah, so you do not post it on social media. Is that okay? Okay, it's Yeah. not allowed.
I mean, if you want to do that, then probably we can set up like a proper meeting for that. Okay, You know? okay. But that would be good if you can just share it within your peers Okay. and not post it anywhere. You know? اوکے Mm. بس فی الحال تک یار رکا ہوا ہے. ہم معلومات لینا چاہ رہے تھے ان سے, معلومات لی بھی بہت حد تک, لیکن شاید ان کی کوئی آفیشیل مجبوری تھی جس کی وجہ سے تو ریکارڈنگ کی اجازت ان کی طرف سے نہیں تھی. بہرحال ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہاں پر تقریباً کوئی 1 ملین سے زائد کتابیں یہاں موجود ہیں, اور یہاں لوگ آتے ہیں اور بڑی محبت سے, بڑے شوق سے یہاں شریک ہوتے ہیں. مختلف ایونٹس یہاں کروائے جاتے ہیں, ثقافتی, مردوں کے لیے, خواتین کے لیے. اس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہی ہوتا ہے. یہ مخطوطات کا اور ہسٹوریکل بکس کا سیکشن ہے, جہاں مختلف مخطوطات رکھے ہوئے ہیں, مختلف پرانی کتابیں ہیں جو یہاں مخطوطات کی شکل میں رکھی گئی ہیں. یہ دیکھیں مختلف کتابیں ہیں. Solo so può essere. Adesso non so fare con 400 سال پرانا مخطوطہ ہے, نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق, عبداللہ ادریسی کا, جو بہت بڑے مسلمان جغرافیہ دان گزرے ہیں. سب سے پہلا دنیا کا نقشہ انہوں نے بنایا تھا. یہ ہمارے وہ آبا تھے جنہوں نے کام کیا ہے, جن کا نام لے کر ہم فخر کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کا 200 سال پرانا نسخہ ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کی تھی, قطر کا ہی ایک ادارہ ہے فنار کے نام سے, وہاں پر ایک مخطوطہ وہ بھی موجود ہے جو تقریباً 1400 سال پرانا ہے. وہ اصل تو ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے, لیکن اس کی فوٹو کاپی کروائی گئی ہے, وہ قطر کے فنار نامی جو ادارہ ہے اس میں موجود ہے. اور میں نے اس کی ویڈیو بھی پچھلی دفعہ بنا کے شیئر کی تھی, جو اس بات کی بڑی واضح علامت اور دلیل ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں, یہ اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے کہ کوئی زبر زیر, کوئی ایسا فرق اس میں نہیں ہے, کوئی بھی معمولی سا فرق اس میں نہیں ہے. تو یہ قرآن کی حقانیت کی اور اپنے بالکل حرف بحرف صحیح ہونے کی بہت بڑی دلیل اور علامت ہے. یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ تطور قواعد اللغت العربیہ الحدیثہ, یعنی نئی جو آج کل استعمال ہوتی ہے خط. پہلے تو جو خط تھی, جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا, وہ تو ایک قدیم جو آج کل بالکل یعنی سمجھ سے باہر ہے. پھر ایک کافی مشکل تھے اس کو سمجھنا دوسرے زبان والوں کے لیے, غیر عرب کے لیے. تو یہ انہوں نے جو ہے نا پھر ان کے جہد سے یہ سارے ان کے جو ہے نا وہ پھر یہ نیا جو خط تھا یہ ایجاد پذیر ہوا. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا نمونے کے طور پر یہ قلم بھی رکھے ہیں, یہ یعنی پہلے استعمال ہو چکے ہیں. اور
یہ ایسے نہیں ہے کہ یعنی آج کے بنائے گئے، بلکہ ان کی یہ ہے کہ ان کی صفائی ستھرائی کر کے اس کو نمونے کے طور پر یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اسکرینز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ کو جو ہے نا ہر مختلف جتنے بھی یہاں پہ اقسام ہوتے ہیں کتابوں کے، تاریخ کے حوالے سے یا ثقافت کے حوالے سے، مختلف جو بھی جتنے بھی، تو ان میں جو ہے نا یہ اسکرینز لگائے ہوئے ہیں، اور اسکرینز کے ذریعے سے آپ کو ساری کتابوں کی معلومات ہوتی ہے کہ اس لائبریری میں کون کون سی کتابیں موجود ہیں، جو اس کے ذریعے سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا یہ کتاب تاریخ کے حوالے سے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم ترین تصویر ہے، اور اسی طرح یہ بھی جو ہے نا قدیم یعنی کپڑوں پر جو نقش نگار ہوا ہے اس میں جو ہے نا یہ بھی اس وقت کا ایک ممتاز نقش و نگار ہے، اور اس کے نمونے کے طور پر یہاں رکھا گیا ہے۔ اور یہ آج سے تقریباً یعنی 1889 عیسوی میں، یعنی آج سے کئی 150 سال پہلے کی جو ہے نا یہ تصویر ہے، اور 150 سال پہلے کی یہ جو ہے نا یہ قطعہ ہے، ٹکڑا ہے خانہ کعبہ شریف کا۔ یہ یہاں کی صفائی کا اہتمام آپ دیکھیں صرف، اور ہر چیز میں جو ہے نا ایک خوبصورتی ان کی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اہتمام، اور پھر اس کی وجہ سے یہ نظام ایسا ان کے لیے رکھا گیا ہے، پھر اس کی وجہ سے جو بھی آتا ہے تو وہ خود بخود ایک وہ جگہ کے اثر کی وجہ سے وہ بھی جو ہے نا صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ اے ٹی ایم ٹائپ کی مشین جو میں بتا رہا تھا بنائی ہوئی ہے انہوں نے، یہاں کتاب رکھی جاتی ہے اور پھر یہ اپنے پاس اس کو محفوظ کر کے ان کے ریکارڈ میں چلی جاتی ہے کہ یہ کتاب جو یہاں سے لے کے گیا تھا وہ یہاں پہ واپس آ چکی ہے۔ تو پورا اس طرح کا ایک اسٹیشن بنایا گیا ہے یہاں پر۔ یہ ایک اور قسم کی نشستیں ہیں جو میں عرض کر رہا تھا، مختلف نشستیں بنائی ہیں بیٹھنے کے لیے۔ تو ایک یہ بھی اس کا اسٹائل ہے کہ اگر کسی کو اس طریقے سے بیٹھنے میں آسانی ہے تو وہ یہاں بیٹھ کر اپنا مطالعہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے بڑی زبردست ٹیبل، ایک بڑی اہم چیز جو میں آپ کو یہاں دکھانا چاہتا ہوں، دیکھیں خط وہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مختلف کتابیں یہاں رکھی گئی ہیں اور یہ یہاں پہ گھوم رہی ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے اگر مطالعہ کر رہا ہے تو اس کے سامنے ایک ایک کتاب آتی رہے۔ تھوڑا پیچھے سے اس کو دکھائیں نا، واضح نظر آئے گا پیچھے سے۔ ہاں یہ پورا چین چل رہی ہے، یہاں بیٹھ کے آپ مطالعہ بھی کریں اور سامنے سے نئی نئی کتاب بھی گزرتی رہے گی، آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کتاب بھی ہے کسی موضوع پر۔ تو اس سے انسان کو کتابوں کا تعارف ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راہیں آسان کر دیتا ہے، اس کو راستے سجاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی جائے کتاب کی۔ اب یہاں پہ مجھے مختلف کتابیں سامنے سے آتی جا رہی ہیں، اب لوگ اپنے الٹے کاموں کے لیے اس کی نمائش اور اس کی تشہیر کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ کتابوں کی دلچسپی لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہاں یہ مزید نشستیں ہیں، میں نے عرض کیا مختلف قسم کی نشستیں یہاں موجود ہیں۔ یہ ایک اور نوعیت کی نشست ہے، یہاں بیٹھ کے بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یہ نا پتہ ہے یہ ہمارے مولانا عین الدین صاحب ہیں، دیکھیں یہ بھی مطالعے کی ایک نشست بنائی ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے مطالعہ کرنا اس کو اچھا لگتا ہے تو یہاں بیٹھ کے ایسے بھی مطالعہ کر سکتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی طریقہ چھوڑا نہیں گیا کہ
کوئی یہ کہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا. ہر طریقے سے سہولیات فراہم کی گئی ہیں کہ یہاں آپ بیٹھ کے مطالعہ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے سہولیات ہیں. اسی لائبریری میں آڈیٹوریم بنایا گیا ہے. مختلف اداروں کے یہاں ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, مختلف کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں, اس لیے اس کو مختلف طریقے سے سجایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے. پروجیکٹر اسکرین لگائی ہوئی ہے, اس کی باقاعدہ یہاں سے آ کے منظوری لی جاتی ہے اور پھر متعین وقت پر وہ یہاں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے پروگرام کے لیے بھی اس کو مرکز کا درجہ دیا گیا ہے. ابھی یہ بتائیں نا, یہ نشستیں بھی ہیں, یہ نشستیں بھی دیکھیں مطالعے کے لیے. یہ منظر آپ دیکھیں کتابوں کا, مختلف منزلیں بنائی گئی ہیں اور آپ دیکھیں کتنی وسیع و عریض لائبریری ہے اور کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے خوبصورت. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی گئی جو انسان کے لیے مطالعے میں رکاوٹ بنے. اس کی آرائش میں بھی اور اس کی خوبصورتی میں بھی, اس کی بناوٹ میں بھی, سہولیات میں بھی, کتابوں کی دستیابی میں بھی. یہ جگہ جگہ اسکرینز لگائی گئی ہیں جس پہ آپ کلک کر کے قطر نیشنل لائبریری کے بارے میں جان سکتے ہیں. یہ اس کی بیک سائٹ ہے. تو ابھی ہم بس نیچے جاتے ہیں. ہم نے وہاں سے داخل ہوتے ہوئے آپ کو لائبریری دکھائی تھی, ابھی جاتے ہوئے آپ کو واپس دکھائیں گے. تو یہ آپ کو سارے مناظر دکھائے گئے ہیں قطر لائبریری کے. جیسے میں نے بتایا یہ خلیجی ممالک کی سب سے بڑی لائبریری ہے اور ملین سے زیادہ کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ساری آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کتاب سے شناسائی فراہم کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے کوئی قوم ترقی کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اور کتاب سے رشتہ کسی قوم کا مضبوط ہونا کتنی اہم ضرورت ہے. اس وقت ہم مسلمانوں کو اس پر خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے. ابھی بس لائبریری کے بند ہونے کا وقت ہو چکا ہے, تقریباً 10 منٹ بعد لائبریری بند ہو جائے گی. تو ہمیں بحیثیت ادارے کے بھی, کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو, مدرسہ ہو, اسکول ہو, یونیورسٹی ہو, بحیثیت ادارے کی بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب سے جوڑیں, اپنی آنے والی نسل کو کتاب سے جوڑیں. جس طریقے سے ہماری نسل کا تعلق سوشل میڈیا سے ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کے دن رات گزر رہے ہیں, سارا وقت ان کا گزر رہا ہے, ان کو کچھ نہیں پتہ اپنی تاریخ کا, اپنے ماضی کا, اور قرآن, حدیث, سیرت, تاریخ کچھ ان کے علم میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کو یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی. اس طرح کی سہولیات اگر ہم فراہم نہیں کر سکتے, دستیاب وسائل میں ہم جو سہولیات فراہم کر سکتے ہیں وہ تو فراہم کریں. حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت نوجوانوں کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے بنیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ایسے مواقع ملیں کہ وہ جا کے مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, تحقیق کریں. ایسی آرام دہ جگہ ان کو ملے تاکہ وہ قوم کی آگے ترقی کے لیے, اس امت کی ترقی کے لیے کوئی خدمات انجام دے سکیں. یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم کو سیکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.